دیکھیے بات یہ ہے کہ اس زمانے کے حالات میں اور اب بہت فرق واقع ہو گیا ہے۔ اس وقت چاند کہاں طلوع ہوا ہے کہاں طلوع نہیں ہوا اس کے حسابی قاعدے یہ ہیں، یہ عربوں پر بہت زیادہ واضح نہیں تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے احتیاط کے طریقے پر ٹھیک کہا کہ بھئی ہم وہاں کی خبروں کے اوپر کوئی رائے نہیں قائم کریں گے، ہم اپنے متے کے لحاظ سے رائے قائم کریں گے۔ یہی طریقہ آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بھی رائج تھا۔ مجھے معلوم ہے اور ہماری تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ بعض اوقات 2 3 بستیوں میں الگ الگ عید ہو رہی ہوتی تھی، تو یہ ٹھیک تھا۔ اب موجودہ زمانے میں صورت یہ ہے کہ ریاست منظم ہو گئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، کہاں چاند نظر آ سکتا ہے اور کہاں نہیں نظر آ سکتا، اس لیے اس میں اگر کوئی اس طرح کا نظم قائم کیا جاتا ہے تو اس کی پیروی کی جائے ہر حال میں۔ تو صورتحال میں حالات میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ اس معاملے سے نکلیے، اب تو یہ معاملہ ماہرین کے سپرد کر دیجئے۔ فلکیات کے ماہرین اب آپ کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال واقع ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اس زمانے میں اس پہ اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کوئی چاند دیکھنا دکھانا نہیں ہے، رمضان شروع کرانا ہے۔ اس کا اس زمانے میں یہ سادہ طریقہ تھا، وہ اختیار کر لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ غالباً کسی صحابی کا کوئی بوریا تھا، تو وہ ڈالا ہوا ہوتا تھا، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ سایہ اتنا ہو گیا کہ اب ڈھل گیا ہے سورج، تو چلے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو موجودہ زمانے میں آپ گھڑی دیکھتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ 1 بجے جمعہ ہوگا، اور یہ 1 بجے جمعے کا اعلان آپ نے ہمیشہ سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جیسے سورج کے اوقات کے معاملے میں وہاں پر بھی یہی تھا کہ سورج دیکھ کر اور سایہ دیکھ کر اور اس کے غروب اور طلوع کا لحاظ کر کے نماز پڑھی جاتی، تو وہ بالکل باریک ہوگا اور وہ چاند کہلائے گا پہلی کا چاند، ٹھیک ہے نا۔ 29 کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو وہ پہلی کا چاند ہوتا ہے اور وہ بہت باریک ہوتا ہے، جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا۔ جب نظر آ جائے تو اس کو پہلی کا چاند کہتے ہیں، نظر نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ 29 کا ہے، 29 کا نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلا اسٹیپ، اگلا دن جب آتا ہے 30 کا چاند ہوتا ہے، وہ 30 کا چاند یعنی 30 دن کے بعد جو نظر آ رہا ہے، یعنی 29 کو نظر نہیں آیا، فرض کریں اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا، تو اب شعبان پورا ہو گیا 30 دن کا۔ 30 دن کے بعد جو چاند نظر آئے گا وہ موٹا ہوگا، حالانکہ ہے وہ پہلی کا، لیکن وہ موٹا اس لیے ہے کہ 30 دن مکمل ہو چکے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاگل سے پاگل جو ہے نا، جو بالکل گاؤں دیہاتوں میں، پاگل تو نہیں ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، مطلب ہے کہ فلکیات کے علم سے بالکل کورے ہوں، وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ 30 دن کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ پہلی کا بھی ہو تو ہوتا کیسا ہے؟ موٹا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی کا چاند کبھی پتلا ہوگا اور کبھی موٹا ہوگا۔ پہلی کا چاند کبھی سب کو نظر آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا۔ سب کو نظر کب آئے گا؟ جب 30 دن مکمل ہو چکے ہوں گے، اور بعض دفعہ سب کو نظر نہیں آتا، وہ اس لیے نہیں آتا کہ 29 دن کے بعد ہو رہا ہے، وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن جو دوسری کا چاند ہے وہ ہمیشہ موٹا ہوگا، پورا ملک دیکھے گا، وہ کبھی بھی باریک، بولو بھائی، نہیں ہوگا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ کو نظر آئے اور کچھ کو نہ آئے۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ہلال کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور صرف مفتی منیب کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے اس پہ یہ بھی مجھے اعتراض کیا کہ مفتی منیب کے فیصلوں کو تو ملک میں بہت علاقوں میں نہیں مانا جاتا، تو ملک کے جن علاقوں میں مفتی منیب صاحب کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا، یہ وہ علاقے ہیں جس میں کسی بھی کمیٹی کے فیصلوں کو کبھی بھی نہیں مانا گیا۔ آج کل لوگ اس معاملے میں بہت پڑھتے ہیں کہ رمضان کا چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا۔ بعض اوقات تو رویت ہلال کمیٹی پر بھی بہت بہتان لگاتے ہیں کہ جب ان کی مرضی ہوگی چاند دکھا دیں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر گناہ کا کام ہے بہتان باندھنا کسی مسلمان پر، اور یہ کون ایسا مطلب نادان ہوگا کہ جو جان بوجھ کر 29 روزے کے چاند کا اعلان کرے گا اور ایک روزہ مسلمانوں کا مطلب خطا کر دے گا۔ میری سمجھ میں ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہے بھی گناہ بے لذت، لذت بھی نہیں ہے، فائدہ کیا ہے اس میں؟
کہ مجھے ملے گا کیا میں اعلان کر دوں. تو اس لیے یہ تو خامخواہ کے جھگڑے اور 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ رب جب چاہے گا چاند دکھا دے گا. چاند تو ہوتا ہے, چاند تو ہے, اب بھی ہے, نظر ہم کو آئے نہ آئے چھپا ہوا ہے. چاند ہے مگر اس کی رویت, اس کے دیکھنے پر دار و مدار ہے کہ نظر آئے. شریعت نے اس کا مدار دیکھنے پر اور گواہیاں گزرنے پر اور ایک پورا سسٹم عطا فرما دیا ہے. تو اب کوئی بھی اس کے خلاف چلے گا تو وہ مجرم ہوگا. میں عید کا کیلنڈر پہلے بھی 50 سال کے لیے ایڈوانس تیار کیا تھا. وہ مجلہ منہاج القرآن میں کئی بار چھپا اور ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. اگر میڈیا چاہے تو میں نیکسٹ ایک ہفتے کے اندر, آپ چاہیں تو 50 سال کے لیے عید اور بقرعید کا نیا کیلنڈر تیار کر کے آپ کو بھیج سکتا ہوں. 50 سال کے لیے. لیکن ہوگا ساری سنیے, وہ یہ خدمتیں ساری زندگی گزر گئی مجھے کرتے ہوئے, مگر وہ منہاج القرآن میں پڑی رہتی ہیں. آپ اگر سارا میڈیا اس کیلنڈر کو ہائی لائٹ کرے اور زور دے تو قوم تک بات پہنچے گی اور حکومت کے بھی کان کھڑے ہوں گے. مگر میں بنا کے, میں نے عرض کیا, پہلا جو کیلنڈر میں نے بنایا تھا 2010 میں ختم ہوا ہے. یہ شروع ہوا تھا 1980 سے, تقریباً 40 سال کا تھا. 40 سال کا بنایا تھا, ابھی 2010 میں اس کا پیریڈ ختم ہوا ہے. مگر کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا. 30 سال ہو گیا, 30 سال کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا اس کا. تو اگر تو بنانے کا فائدہ تب ہے کہ اس وہ قوم کو فائدہ پہنچے. اگر آپ کے تمام ٹی وی چینل جو نیشنل مؤثر ٹی وی چینل ہیں, اگر آپس میں ایک میٹنگ کر لیں, ڈیسائیڈ کریں کیلنڈر, باقی دنیا کیلنڈر پہ چلتی ہے. ابھی میں عائشہ کی بات کی تھی, ان کا ایڈوانس کیلنڈر ہے, کوئی مولویانہ جھگڑا نہیں ہے وہاں. بے شمار دنیا کے مولویاں کیلنڈر پہ چلتے ہیں. جہاں پاکستانی مولوی ہیں وہیں اسی ملک میں فساد ہے اور 2-2 3-3 عیدیں ہوتی ہیں. عرب ورلڈ میں بھی پرابلم نہیں ہے. دنیا کے بے شمار ممالک اس سے نجات پا چکے ہیں. یہاں 70 سال سے اوپر جب اس عمر بڑھ جاتی ہے, جس کو صاف نظر نہ آئے اس کو ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں تاکہ دوربین سے بھی پتہ نہیں دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے, اور آخری رات تک لوگوں کو معلق رکھتے ہیں. آج سائنس ترقی کر چکی ہے. جو رؤیت ہلال ہے اس کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنے کا نہیں تھا, رویا کا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے. علم, میں نے کتاب لکھی ہے اس پر, میرا لٹریچر ہے کہ ہلال کے ہونے کا, فرسٹ مون جو ہے اس کے ہونے کا علم ہو جائے. اور اگر سائنٹیفک طریقے کا جو علم ہے وہ مچ مور دین ریلائبل ہے, مچ مور دین جو آئی سائٹ. حکم بھی لگے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو, اور روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو. اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل ہو, بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر, تو اندازہ مقرر کر لو. اب یہ اندازہ کیا ہے وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے, مشکات میں اسی نمبر پہ 1969, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے, تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو, اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو. اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو, یہاں 30 کا لفظ بھی آ گیا. 30 کی گنتی پوری کرو یعنی شعبان کے 30 دن شمار کر لو. یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا, اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شعبان کے 30 دن ہیں. رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما. جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو, اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو.